Another type of systems جو interfaces that we have is a gesture based system. Gestures کے اندر involvement ہوتی ہے کہ آپ move کرتے ہیں اپنے arms کو, اپنی body کو, اور ان کے through آپ communicate کر رہے ہوتے ہیں. So it has certain utility for people, let's say, who have speech disorders. تو وہ ان کے لیے movement of arms یا fingers is a very important means of communication. اب کسی بھی بندے کی باڈی کے جسچرز کو ریکگنائز کرنا اور ان کو پروسیس کرنا از این امپورٹنٹ ٹاسک، اور یہ یوزلی کیمرہ بیسڈ ریکگنیشن ہوتی ہے. کیمرہ، سینسرز، کمپیوٹر ویژن کے الگوریدمز، یہ سب ان چیزوں کو یوز کر کے یہ گولز اچیو کیے جاتے ہیں. اور پھر جسچرز کو جو ہے ایک خاص ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ادروائز اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو انٹرپریٹ اٹ. سو اس کی ایک یہ لمیٹیشن بھی ہے کہ جسچرز ہیو ٹو فالو اے سرٹن اسٹینڈرڈ، اور اس کے ساتھ پھر باقی چیزیں اکاؤنٹ فار کر رہی ہو. سو فار ایگزامپل اب یہاں پہ ہمارے پاس فگر میں ایک آپریشن تھیٹر کے اندر ایک روبوٹک آرم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یا ڈفرینٹ ادر پرپزز کے لیے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے جو جسچر بیسڈ ٹیکنالوجیز کے تھرو سسٹم کنٹرول ہو. ریسرچ اینڈ ڈیزائن کی ہمارے پاس جو کنسیڈریشن آتی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان پٹ اسٹارٹ کہاں سے ہوگی اور اینڈ کون سے ہوگی. سو اس کی ایک ایگزامپل اگر آپ وائس بیس سسٹم میں دیکھیں تو گوگل سے بات کرنے کے لیے واٹ یو ڈو از کہ یو سے اوکے گوگل. سو دیٹ از دا اسٹارٹ آف دا ان پٹ، اینڈ وین دیر از اے prolonged relatively long silence, system detects it as an end of input. پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ مارجن آف ایرر یا ڈیویشن ڈو یو وانٹ ٹو گیو فرام اے سرٹن انپٹ ایز کمپیئر ٹو دا نارمل ڈیلی لائف انپٹس. سو اٹ کوڈ بی کہ ایک خاص جیسچر ہے which you have recorded and now you know that this is going to be used for a certain action, but do you want to give a certain margin, leave a certain margin for error یا mistake by the end user, or maybe you want to keep it a little bit flexible so that even if the user does not do that action exactly the way it was trained to do, the system was trained to do it, but still آپ کا سسٹم اس کو ریکگنائز کر لے ایز دین ان پٹ کمانڈ. ہیپٹک انٹرفیسز ایسے انٹرفیسز ہیں جو فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں ان فارم آف سینسری آؤٹ پٹ. تو جب بھی آپ کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہیں تو وہ ڈیوائس بیسڈ آن اٹس میکینزم آف ورکنگ وائبریٹ کر کے آپ کو تھرو یور سینسز ایک آپ کی باڈی کو ان پٹ دیتی ہے کہ ویدر دیٹ ایکشن دیٹ یو ہیو پرفارمڈ از کریکٹ اور ناٹ، وہ آپ کے گولز کے ساتھ الائنڈ ہے یا نہیں ہے. سو یہ ایسی ڈیوائسز کے اندر جو وائبریشن کی فیلنگ ہے اٹ کوڈ بی بلٹ ان ود ان دا ڈیوائس، یا ڈیوائس کے ساتھ کچھ ایڈیشنل ایسا اکوپمنٹ آ سکتا ہے کہ جو کسی یوزر نے اس کو پلیس کرنا ہے آن دیئر باڈی. سو فار ایگزامپل اگر ہم باڈی آرم موومنٹ کو کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ یا اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹ از پاسبل کہ ہم اس گیجٹ کے جو اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ایڈ آن کٹ آئی ہے اس کٹ کو اپنی بازو پہ پہن لیں، اور اس کے بعد وین وی یوز دیٹ فار اے اسپیسیفک پرپز تو وہ وائبریشنز ہماری باڈی میں ہماری بازو پہ فیل ہوں اور اکارڈنگلی وہ ہمارے موشن کو گائیڈ کریں کہ ہم نے کیا موومنٹ کرنی ہے. اینڈ دوز موشنز آر ایکچولی دیٹ فیڈ بیک از اچیوڈ یوزنگ ایکچویٹرس. اس کو ہم ایک موٹرز ہوتی ہیں سمپلی جو کہ وائبریٹ کرتی ہیں. وائبریشن کی انٹینسٹی آپ کی ڈیوائس کنٹرول کر رہی ہوگی کہ اٹ از پاسبل کہ وہ لائٹ وائبریٹ کرے وین یو آر موونگ ان اے پازیٹیو ڈائریکشن، اور وائبریشن رک جائے اف یو ڈو سم تھنگ رانگ. اٹ کوڈ بی وائس ورسا کہ آپ کی ڈیوائس نارملی آپ کو کوئی فیڈ بیک نہ دے until the time you do something wrong. تو جیسے ہی آپ کی موومنٹ کسی انکریکٹ ڈائریکشن میں ہو تو پھر وہ وائبریشن سے آپ کو اس چیز کی انٹیمیشن دے کہ that action was not correct. یہ جو وائبرو ٹیکٹائل فیڈ بیک کا میکینزم ہے یہ ڈفرینٹ ڈیوائسز کے اندر یوز ہو رہا ہے. اینڈ اٹ کین بی یوز ٹو اسٹیمولیٹ دا سینس آف ٹچ between, let's say, even different people. For example, there is an elderly person جو old age home میں ہے، ٹھیک ہے، اور there is some relative جو کہ بہت دور ہے.
اور اب آپ ان کا ان کے جو ایک ہگ کی فیلنگ ہے وہ لیٹ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا تو ایک اس ساری چیز کو ریپلیکیٹ کرنے کا ان دا ورچوئل سینس اس کے اندر ایک ایڈ آن یہ ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ اس میں وائبرو ٹیکٹائل جو آپ کا ہیپٹک انٹرفیس ہے وہ یوز کر لیں، باڈی پہ ایکچویٹرز پلیس کر دیں، ایک ایسی لیٹ سے ایک جیکٹ بنا دیں، وہ جیکٹ کے اندر وہ ایکچویٹرز پلیسڈ ہیں. اب آپ نے جس طریقے سے ایک ورچوئل ہگ کی تو آپ کی اس ہگ کو انٹرپریٹ کر لیا کہ آپ کے فنگرز کہاں پہ پلیسڈ ہیں، آپ نے کتنا اس کو فنگرز کو کتنی وارمتھ شو کی ہے، کتنا اپنے ہینڈز کو پریس کیا ہے، اور وہ چیز اس جیکٹ کے تھرو ٹرانسمٹ کر دی جائے. So that could be used to stimulate the sense of touch between people who are communicating remotely. And then there could be multiple other uses for such kind of feedback mechanisms. پھر جی آپ کے پاس اسی کے اندر اس کا ایک یوز آتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی انسٹرومنٹ بجانا سکھا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑا ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس انسٹرومنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی باڈی پارٹ ہے اس کے اوپر اس کی جو آپ کی فیڈ بیک ایکچویٹرز کی کٹ آپ نے بنائی ہے وہ اس کو پہنا دی جائے، اور اس کے بعد وہ جو یوزر اس کو پلے کرے، if the user actually makes some mistakes تو آپ اس کو فیڈ بیک کی بیس پہ رن ٹائم میں انفارمیشن پرووائڈ کر دیں کہ کیا اس نے غلطی کہاں پہ کی ہے. اس کے اندر آبویسلی ایک چیلنج یہ آ جائے گا کہ آپ نے ان ساری جو باڈی موومنٹس ہیں ان کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، اور کریکٹ باڈی موومنٹس کے ساتھ ان کو میپ کیسے کرنا ہے کہ وچ آف دا موومنٹس بائی دس یوزر آر ایکچولی کریکٹ اینڈ وچ ونس آر انکریکٹ. اس کے اندر ایک ریسرچ کا ڈیزائن کوشچن امپورٹنٹلی موسٹ امپورٹنٹ ون ہے کہ آپ نے ایکچویٹرز پلیس کہاں کرنے، پھر اس کے بعد ایکچویٹرز کو کس انٹینسٹی سے آپ نے ایکچولی فیلنگ یا جو وائبریشن ہے اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی، کہیں وہ بہت زیادہ نہ ہو جائے، اور کیا وہ وائبریشن کی انٹینسٹی کوئی انوانٹیڈ کانسیکوینس تو پروڈیوس نہیں کر دے گی. اٹ کوڈ بی کہ وہ آپ نے وائبریشن اتنی اسٹرانگ کر دی ہو کہ وہ ایکچولی لرننگ انہیبٹ کرنا شروع ہو جائے. سو دا آئیڈیا واز ٹو سپورٹ دا لرننگ پروسیس، ٹو ایڈ دا لرننگ پروسیس اینڈ ناٹ ٹو انہیبٹ اٹ. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل ڈیورنگ دا ریسرچ کہ ہاؤ ڈو وی ڈیزائن اور اس کی انٹینسٹی کیا رکھیں گے. ملٹی موڈل انٹرفیسز کے اندر ہم انسٹیڈ آف ڈیلنگ ود ون اسپیسیفک موڈیلٹی، موڈیلٹیز آپ کہیں گے میڈیمز آف ان پٹ کو، لیٹ سے کہ اٹ کوڈ بی ٹچ، اٹ کوڈ بی ساؤنڈ یعنی کہ وائس بیس سسٹم، اور اٹ کوڈ بی سم ادر وے. تو اب بجائے اس کے ایک موڈیلٹی کو یوز کریں، آپ ملٹیپل موڈیلٹیز آف یعنی ملٹیپل سورسز آف ان پٹ کی بیس کے اوپر ایک کوئی سسٹم ڈیزائن کریں گے. So this system would be able to, let's say, tackle voice as well as feedback from the camera, اور input وہ یوز کر سکے گا لیٹ سے ٹچ انٹرفیس کی بھی. اب وہ ملٹیپل چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم ریکگنائز کر رہا ہوگا، اور اٹ کوڈ آلسو بی دا یوز آف جیسچرز. تو یہ ان ساری موڈیلٹیز کو یوز کرتے ہوئے it's not always necessary کہ وہ ساری موڈیلٹیز کو یوز کریں، but it could be a combination of those modalities. تو ان کمبینیشن کو یوز کرتے ہوئے وہ کوئی گول اچیو کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایز اے ڈیولپر سپورٹ کر رہا ہوگا. اس کے اندر اگین اٹ از امپورٹینٹ ٹو انٹیگریٹ کہ آپ کیسے کون سی چیزوں کو یوز کرنا چاہیں گے. فار ایگزامپل اگر صرف ایک کیمرہ ہے تو کیمرے سے ڈو یو جسٹ وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا جیسچرز، کیا آپ ایکسپریشنز بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ آئی کی ٹریکنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی یوزر کس اسپیسیفک پارٹ آف اسکرین پہ دیکھ رہا ہے. سو یہ ساری جو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس ایک ملٹی ماڈل انٹرفیس کے جب آپ پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیلنجز آ جاتے ہیں. اس میں پھر ایک ہمارے پاس ایک بڑی کافی ورلڈ وائڈ نیم ایک ڈیولپ کیا گیا تھا، کائنیکٹ، مائکروسافٹ کی ایک پروڈکٹ تھی کہ جس کے اندر یہ کٹ تھی جو کہ ملٹی موڈیلٹیز کو ہینڈل کر رہا تھا، کہ جیسچرز کو بھی ہینڈل کرتا تھا اور ڈیپتھ کو، اور اس کے بعد وہ آپ کا جو اس کے سامنے ایک پرسن کھڑا ہوتا تھا اس کا ایک ورچوئل ایواتار کریٹ کر دیتا تھا، اور اس ایواتار سے آپ کو ایکچولی پتہ لگ رہا ہوتا تھا سسٹم کن چیزوں کو یوٹیلائز کر رہا ہے.
So that has been a very successful product from the perspective of multimodalities, and that has found uses across different domains, including sports, healthcare. These are just two of the main that come to mind when we talk about multimodal interfaces. इसके अंदर आपको जो एक एस्पेक्ट आपको हमेशा जहन में रखना है कि आपने यूज़र के जब डिफरेंट इनपुट्स आ रही होंगी तो उनको कैलिब्रेट करना है और उनको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना होता है. सो दैट बिकम्स द रियल चैलेंज कि उनकी इंटीग्रेशन कैसे होगी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनपुट की. So it could be, let's say, a user is making a gesture and then also saying a few words, and then there is some expression as well that needs to be interpreted. So all of these go hand in hand. Or maybe you want to ignore a certain conflicting input for some specific scenarios. तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं ओवर द टाइम कि आपके यूज़र के केस में किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर योर प्रोडक्ट.